تو اللہ کا ایک امر ہے تخلیقی، اپنے امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی آسمانوں کے بنانے کے لیے کوئی وقت اور کسی کی مدد، کسی نقشے اور کسی میٹیریل مادے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آسمانوں کو حکم دیا، آسمان بن گئے، ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین بن گئی، پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں گاڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان جو ان کے لیے مسخر کیا کہ عبادت اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ انسان آتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یہ مسافر خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرمایا مسافر خانہ ہے، تمہارا ٹھکانہ نہیں، اے ایمان والو تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تمہارے جسم ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں۔ توبوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق شروع کی تو اللہ نے لوح کو پیدا کیا، تختی کو پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا نور کے مادے سے، اور پھر اللہ نے حکم فرمایا ان اکتب، کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دو ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ پھر فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ کہ لکھو کہ تمہارا رب جو اتنا کریم ہے اس کی نافرمانی تم کرو گے اور نادم ہو کے توبہ کر لو گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو گے۔ اننی انا التواب، میں اے میرے بندو تمہاری بندیوں تمہاری توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوں۔ جو نادم ہو کر تائب بن کر آ جائے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جیسے وہ قصہ سنایا تھا کہ وہ تو یعنی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اور خوشی میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی اس سے، وہ کہتے اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ اور میں اللہ کو اتنا خوش ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ نہ سکا۔ تو اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی محنت اور جان اور مال لگانے پر اللہ کتنے خوش ہوں گے جو ساری انسانیت کے رخ کو مخلوق سے اللہ کی پھیرنے کی طرف یہاں محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں۔ مقصد رخ کو پھیرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہے۔ سارے انبیاء اسی لیے آئے۔ انسان تو اپنے جو ہے دنیا کے اسباب اور آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی صلاحیتوں اور زندگیوں کو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام آ کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے کہ سب سے پہلے ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ان کی خدمتیں ہیں اللہ نے متعین کی۔ سورج کا حرکت کرنا، روشنی دینا اور اس کی حرارت یہ اللہ نے ان کو دیا۔ تم رزق کی طرف نہ دوڑو بلکہ رزاق کو دیکھو، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ پھر ہماری عبادت تو ایسی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر موقع، ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے امر کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ تو اے اللہ ہم جو انسان اور مخلوق اور مرزوق ہیں ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق، تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو یہ عبادت سب سے بڑا سہرا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور اس امت کو اللہ نے چنا، کتنا بڑا اللہ کا امر۔ تو ایک کائنات کو پیدا کرنے کا امر یہ کتنی طاقت والا ہے۔ ایک اپنی چاہت کو بطور عبادت کے جو انسان کو حکم دیا، اس کی طاقت کائنات کی طاقتوں سے کہیں زیادہ ہے۔